تمہاری راہ میں جو بھی تبدیلیاں آئیں کوشش کرنا ان کے خلاف مزاحمت نہ کرو۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو تبدیلی آتی ہے، جو آپ کا سفر ہوتا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہوتا، آپ کا اختیار نہیں ہوتا، یہ سارا اختیار مالک کا ہوتا ہے۔ جو بات آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن میں یہ بات یعقوب علیہ السلام نے سمجھائی۔ جب ان کے بیٹے مصر گئے تو کیونکہ یہ 11 نفس تھے، ایک بڑی تعداد تھی بھائیوں کی، تو فرمانے لگے کہ تم نے الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ہے۔ ہاں البتہ جو تمہاری تقدیر میں ہے میں اس کو ٹال نہیں سکتا، جو تمہارا مقدر ہے میں اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ایفرٹس کا ذکر کیا کہ الگ الگ طریقے سے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ یہاں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، اب یہ اصل میں بات ہے راضی برضا۔ یہ جو قصہ بیان کر رہے ہیں، جو اصول بیان کر رہے ہیں شمس تبریز علیہ رحمہ، یہ ہے راضی برضا اور راضی بقضا۔ تجھے جہاں بھیج دیا جائے تیرے ماتھے پہ لکیر نہ آئے، سفر کی صحبتیں کیسی بھی ہوں تیرے کان پہ جوں بھی نہ رینگے۔ کیوں یہ کیوں کہا گیا؟ انسان کو جب اس کے مقامات کی بات ہوئی، اس کی روحانیت کی بات ہوئی، اس کی حکمتوں کی بات ہوئی، اس کی درویشی کی بات ہوئی، اس کی فقیری کی بات ہوئی، تو کہا گیا اللہ کے ہاتھ میں ایسا ہو جا جیسے غسال کے ہاتھ میں میت، غسل دینے والا جیسے مرضی الٹے پلٹے، میت کو کوئی خبر نہیں، میت کا کوئی احتجاج نہیں، میت کو کوئی دکھ نہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تیرے ساتھ مالک جو رویہ استعمال کرنا چاہے، جو رویہ اختیار کرنا چاہے، تو اس میں ڈوب جا۔ اس پہ یہ مت سوچ کہ یہ تیرے خلاف ہو رہا ہے، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس احساس کو باطل بنا دے، مٹا دے اس احساس کو۔ کیوں؟ تو اپنے لیے راستہ کیا بنا سکتا ہے، مقرر کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ میں اپنا راستہ خود چن سکتا ہوں تو میں تو اللہ کا شریک ہو گیا۔ یہ بتا رہے ہیں شمس کہ تو اللہ کا شریک نہ بن، جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی تیرے بارے میں خواہش ہے، تو اس کے آگے سر خم کر دے۔ اگر تو نے اپنی مرضی کو دخل دیا تو بمائنے کیا بنے گی؟ یہ بنے گی خواہش نفس کی پوجا، جو کہ شرک کی ایک قسم ہے۔ تو جب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بات جستجو کی آپ سے برداشت نہ ہو، یہ بہت بڑی بے صبری ہے، اور پورا زمانہ اس میں گرفتار ہے۔ ہمیں پتہ لگ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کیا ہو رہا ہے، انتظار نہیں ہو رہا، مجھے فوراً بات پتہ لگ جائے۔ اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس میں گرفتار نہیں ہے؟ ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے اخبارات کہتے ہیں یہ خبر ہم نے پہلے دی تھی، اس کھوج کو ہم نے باہر نکالا جستجو کر کے، بات کو آنر فیل کرتے ہیں اس میں۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا شعبہ ہے، کس کو کتنی بات کا علم ہونا چاہیے، اور اس کو کب علم ہونا چاہیے، اور کیوں علم ہونا چاہیے، یہ ساری بات اللہ جانتا ہے۔ اور کہا نہیں خضر علیہ السلام نے کہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا؟ تو جب کل ان کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہوا، سب اللہ کی مرضی سے ہوئے، تو آج کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ تو ہم بے چین کتنے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ لگنا چاہیے، یہ بات پتہ ہونی چاہیے، یہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بے صبری ہے، اور اس کا نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹو لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو اخلاقیات میں بڑا جرم ہے۔ جب ہمیں یہ بے چینی ہوتی ہے تو ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں، اور ٹو کو اخلاقیات میں، دین میں بڑے جرائم میں شمار کیا گیا کہ ٹو لگانا۔ بے شمار خواتین کو یہ نوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ دوزخ میں جاؤ گی، نمازیں پڑھتی، نفل پڑھتی، روزہ رکھتی، شوہر کی وفاداری کرتی، ماں باپ کی عزت کرتی، احترام کرتی، صدقہ و خیرات کرتی، مگر لوگوں کی ٹو میں رہتی۔ تو اس چکر میں کہ مجھے جلد بات پتہ لگ جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں، میں آگے والی لائن میں ہو جاؤں، ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں اور بے صبرے ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ عرف عام زندگی میں ہمارے ہاں صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے اللہ محروم کر دے، عزت سے، دولت سے، شہرت سے، اولاد سے، صحت سے، اسباب دنیا سے، زمین و جائیداد سے، خاندان میں عزت سے، اور آپ واویلا نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صابر ہیں۔ یہ بھی ایک صبر ہے جو عرف عام میں ہے۔ عام طور پر ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں تو یہی سامنے آتا ہے۔ اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں، اللہ دے کر چھین لے یا سرے سے پہلے سے ہی نہ دے، دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ صبر کی سب سے عمومی قسم ہے، صبر کی سب سے
عمومی قسم ہے، عام قسم ہے، یہ سبھی کر رہے ہیں. کوئی واویلا کرتا ہے، کوئی شور کرتا ہے، کوئی شکوے گلے کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، مگر اس سے سب گزرتے ہیں. اسباب کا کھو جانا، صحت کا کھو جانا، کسی اپنے پیارے کا دنیا سے چلے جانا، معاشرے میں جو عزت تھی وہ نہ رہنا، جو مال و اسباب تھے وہ نہ رہنا، اس پہ واویلا نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا. کوئی شخص صابر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی امید وابستہ رہے. اگر اس کی امید ٹوٹ جائے اور مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو پھر وہ کبھی صبر اختیار نہیں کر سکتا. کہ کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کی سحر نہ ہو. رات ٹوٹ جاتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے. کوئی ایسا قحط نہیں گزرا جس کے ساتھ بارش نہ جڑی ہو. صبر کی بہت سی منزلیں، بہت سے راستے ہیں، اور درویش تو بہت صبر میں آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ. بلکہ اتنے صابر ہوتے ہیں کہ ان کا ہر قدم ایسا لگتا ہے کہ ترک دنیا ہے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ایک بار پوچھا گیا کہ ترک دنیا کیا ہے؟ فرمانے لگے، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، لوگوں نے جب اسے بازار میں چلتے ہوئے دیکھا تو کچھ پیسے پیش کرنے کی کوشش کی. اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے آج کٹہل کا پھل میسر آ گیا تھا، اب مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے. ٹھکرا دیا پیسے جو لوگوں نے دیے ان کو، کہ ایک اتنا سا پھل کھا لیا، باقی صبر ہی صبر، بھروسہ ہی بھروسہ ہے. اور کیا خوبصورت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تو عبادت کیے جا اللہ کہ تو یقین کو پہنچے، اللہ کہ تو یقین کو پہنچے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا موت. یعنی کہ صبر جو ہے وہ موت تک پہنچنے تک ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ میعاد مقرر نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس 2 سال کر لوں گا، 6 مہینے کر لوں گا، سال کر لوں گا. جب تک کہ تیرا یقین کامل نہ ہو جائے تو بے صبر ہی رہے گا. یقین کا کامل ہو جانا کسی معاملے پر بھی وہ صبر کہلاتا ہے.